ہر راستے پہ چلنے کی کچھ راحتیں ہیں، کچھ خوشیاں ہیں، کچھ تکلیفیں ہیں۔ دریاؤں میں کشتیاں ڈال کے چلنے والوں کو زمین پہ خشکی پہ چلنے والے بہت خوش قسمت لگتے ہیں، اور خشکی پہ چلنے والوں کو پہاڑوں پہ چوٹیوں پر سفر کرتے والے اور ان لوگوں کو صحراؤں میں چلنے والے۔ کیا یہی فطرت کا دستور ہے کہ جب ہر زندگی کے ہر راستے پہ مشکلیں ہی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، راحتیں، تکلیفیں، مشکلات کی قسم مختلف ہو سکتی ہے لیکن موجودگی رہتی ہے، تو پھر زندگی سے شکوہ کیلا کیا کرنا؟ جو راستہ میسر ہے، جو سیدھا ہے، جو جس پہ گامزن ہے، کیا بہتر ہو کہ اس کو ہی اپنا کے اس کو بہتر طریقے سے گزارا جائے۔ شکر گزاری، صبر، قناعت کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بہتری مانگتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے اور اس میں سے مثبت پہلو ڈھونڈتے ہوئے ان ساری نعمتوں کی شکر گزاری اور ان کو کاؤنٹ کرتے ہوئے، ان کے بارے میں سوچتے ہوئے جو اس راستے میں میسر ہیں۔ یقینی طور پہ ہم ظاہر کے ہی دیکھنے والے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ بظاہر ہمیں جو بہت خوشحال، بہت مطمئن، بہت شہرت و طاقت و عزت کا مالک انسان لگ رہا ہے، ہمیں بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کی شاید مسئلے بھی، اس کی تکلیفیں بھی اتنی ہی بڑی ہوں، اور ایک خاموش انسان بیٹھا ہوا ہم سوچتے ہیں کہ شاید اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں، جبکہ خاموش لوگ جو ہیں ان کو زیادہ گہرا مشاہدہ رکھتے ہیں، اور زیادہ باتونی لوگ جو ہیں بعض دفعہ اپنی کسی تکلیف، کسی کرب، کسی محرومی یا احساس کمتری کو چھپانے کے لیے زیادہ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کی نفسیات بڑی الجھی ہوئی اور ایک دلچسپ علم ہے، جس کا ایک سیکھنا، جس کو جاننا اور دوسرے انسان کی پرکھ بہت مشکل کام ہے۔ کوشش کی جا سکتی ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوسروں میں سے خامیاں نکالنے کی بجائے دوسرے انسانوں میں سے ان کی خوبیوں پہ نظر رکھی جائے اور خامیوں کو نظر انداز کیا جائے، کیونکہ پرفیکشن، تکمیل کسی میں نہیں ہے۔ ہاں، کوشش یہ کرنی چاہیے، کسی کو کوئی تلقین کرنی ہے، کوئی کسی کے بارے میں کسی کو کچھ سکھانا ہے تو اس کا طریقہ، اس کا لہجہ اس کی ساتھ اس طریقے سے اپنانا چاہیے، اس کو اپنی تضحیک محسوس نہ ہو، اس کو اپنی عزت نفس میں کمی محسوس نہ ہو، اس کی دل آزاری نہ ہو، بلکہ اس کے اندر جذبہ پیدا ہو، اس کو خواہش ہو کہ جو بھی کمی کوتاہی کجی ہے یا جس کو انسان ٹھیک کر سکتا ہے اس کو، اور وہ اس کی عادات و اطوار میں، اس کی بول چال میں کسی بھی طریقے سے ہو، یا اس کو آدمیت کے درجے پہ برابری کا سطح ہر انسان کو پہلے تو دینا چاہیے، اور اس کے بعد اس کو جو وہ سکھانا چاہیے۔ جس کے پاس جو علم ہے اور اس کو لگتا ہے کہ وہ دوسروں کو تقسیم کر سکتا ہے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے، یہ اس کے پاس امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے انسانوں کے لیے، لیکن اس علم کا روب نہیں جھاڑنا چاہیے، اس علم کو ڈنڈا بنا کے دوسروں کے سروں پہ برسانا نہیں چاہیے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ بہت ظلم کرتے ہیں، وہ اپنی علمیت، اپنی جان لینے کو، کچھ جان لینے، پہچان لینے کو، جب وہ دوسروں کے اوپر بہت زیادہ ان کے سروں پہ منڈلاتے ہیں، ان کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں، ان کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ تم کم فہم ہو، کم علم ہو، اور تمہیں اتنی بنیادی چیزوں کا نہیں پتہ، تمہیں کچھ معلوم نہیں، تو یہ انسان کی بہت بڑی ایک تضحیک ہو رہی ہوتی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں آسانیاں دینے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ رکاوٹیں، کانٹے اور پریشانیاں کھڑی کرنے کا۔ بہت سے لوگ یہ سب کام حسد میں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نفرت ہوتی ہے اصل میں اس انسان سے یا اس سارے معاملات سے، یا کہیں نہ کہیں رقابت کا کوئی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، کسی قسم کی کوئی اندر کوئی دوسرے کو نیچا دکھانے کا جو ایک آرزو ہے نا، یہ جو اصل میں اگر بات اس کو پھیلا لیا جائے تھوڑا سا، تو حقیقت یہ ہے کہ حسد، نفرت جو ہے اور غصہ بھی،
یہ سب سے پہلے انسان کے اپنے نفس کو، اس کی اپنی روح، اپنے دل دماغ کو کھاتا ہے، اس کی اپنی جان نچوڑتا ہے، پھر یہ دوسرے پہ حملہ کرتا ہے. لیکن یہ بہت ظالم ہے. اینگر مینجمنٹ انسان کو آنی چاہیے. جیلسی کو پریز میں بدلنا آنا چاہیے، اور یہ نہیں فن آتا تو اس کو سیکھنا چاہیے. جس مرضی استاد، گرو، مینٹور کے پاس جانا پڑے، کتابیں پڑھنی چاہیے، لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اور انسان کو انسانیت کے درجے پہ فائز کر کے اس کا احترام کرنا ضروری ہے. کسی ایک غلطی، کسی ایک کوتاہی کی وجہ سے کسی کو سراپائے غلطی اور سراپائے برائی نہیں قرار دینا چاہیے. یہی آدمیت کے اعلیٰ اصول ہیں، انسانیت کے اعلیٰ اصول ہیں. ان کو اپنائیے اور دوسروں کو سپیس دیں، دوسروں کو خوش رہنے کا موقع دیں، ان کی خوشی میں کا باعث بنیں. کسی کی کوئی خوبی پسند آ جائے، کسی میں کوئی اچھی چیز لگے تو تعریف کرنے میں بخل سے کام نہ لیں، کھل کے تعریف کریں. عادات و اطوار، اس کی سوچ، اس کی زبان، اس کے اٹھنا بیٹھنے سے لے کے اس کے ہر چیز، کیونکہ یہ در حقیقت ہر انسان اشرف المخلوقات کے درجے پہ فائز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں خوبیاں مختلف پیدا کی ہیں. ایسا کوئی کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی دنیا سے انوکھے ہیں اور دوسرے کوئی کمتر ہیں. اور ہم اگر عزت نفس دوسروں کی مجروح کرنا چھوڑ دیں گے تو بدلے میں ہمیں بہت سی آسانیاں ملیں گی، خود بخود قدرت دے گی. اس اصول کو آزما کے دیکھیں، یقینی طور پہ زندگی میں سکون بھی آ جائے گا. بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے جو ہمارے گھریلو معاملات میں ہوتے ہیں، ہمارے معاشرتی اور ہمارے اداروں میں جو ہے تصادم چلتے رہتے ہیں ہر وقت. اور ہم بحیثیت قوم بہت توجہ سے اور بہت اطمینان سے فوکس کر سکیں گے اپنی انفرادی اور اجتماعی ترقی پہ، جیسے کہ مہذب اور ترقی یافتہ قوموں نے کیا. ہم لوگ آپس کے باہمی جھگڑے اور ہمارے اوپر بدقسمتی سے ایسے لیڈر مسلط تھے اور ابھی بھی ہیں جو باہم دست و گریباں رہتے ہیں، اور یہ ایکچولی ان کا ایک طریقہ کار ہے، کیونکہ وہ سب پیڈ ایجنٹس ہیں جن کو اس بات سے ان کو جو کچھ ملتا ہے اسی وجہ سے ملتا ہے کہ اس قوم کو آپس میں ہی لڑاتے رہو، ڈیوائڈ اینڈ رول، اور تاکہ ہم لوگ ترقی نہ کر سکیں، آگے نہ بڑھ سکیں. کہ ہماری قوم بہت ذہین ہے، پاکستانی قوم بہت ذہین ہے. اس کو ہرگز انڈر اسٹیمیٹ نہ کیجیے، اپنے آپ کو مت کیجیے، اپنے ارد گرد دوستوں اور رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد اپنے موجود ہم وطنوں کو، ساتھیوں کو ہرگز ڈی گریڈ مت کریں، انڈر اسٹیمیٹ مت کریں. جہاں بیٹھیں اپنے ملک و قوم کی تعریف کریں اور اس میں خوبیاں تلاش کر کے وہ بیان کریں. انشاءاللہ سب بہترین ہوتا جائے گا. اور ان سارے نام نہاد لیڈران، ان پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو کون کون کیا کیا کہتا ہے، ان سب سے چھٹکارا پانے کا بہترین موقع ابھی ہے. ان کی چنگل سے ہٹ نکل جائیں، ان کے جال میں سے نکل آئیں. کوئی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے. جس کا اخلاص ہوگا، جس کی خلوص ہوگا، جس میں واقعی کچھ کرنے کا جذبہ ہوگا، تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح، علامہ اقبال کی طرح وہ خود بخود قدرت کی طرف سے سامنے آ جائے گا. ان جیسے لوگوں کی طرح نہیں جو میں اور تو کرتے رہتے ہیں، اور حقیقت میں اور تو ایک ہی ہیں. جس دن ہم نے اس بات کو جان لیا تو ہم ان کی خاطر ایک دوسرے سے لڑنا بھی چھوڑ دیں گے، اور ہم انسانوں کو قدر بھی کریں گے اور ان کا احترام بھی کریں گے، اور سارے نفرت، غصے اور بلا وجہ کی جو پریشانیاں ختم ہوں گی. پہلے ہی یہ قوم مہنگائی، غربت اور کم علمی کی وجہ سے اور بہت سارے دیگر رسم و رواجوں کی وجہ سے بہت جکڑی ہوئی ہے. اوپر سے اس طرح کے لوگوں نے اور زیادہ فائدہ اٹھا کے اس کو تقسیم کر دیا ہے. اس تقسیم کو ختم کریں. آئیے آج سے ایک قوم بنے، ایک ملت بنے، ایک انسانیت کا پورا ایک ایسا گروہ بنے جو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے صرف فلاح چاہتا ہے. امید ہے آپ کو بات پسند آئی ہوگی.
اور اگر آپ کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. سبسکرائب کر دیجیے گا, بہت مہربانی. انشاءاللہ جلد نئی ویڈیوز کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.